अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये शमसुद्दीन साहब भगोड़े हैं जमात अहमदिया के। जमात अहमदिया से इनको निकाल दिया था इनकी करतूतों की वजह से, और ये जमात अहमदिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जमात अहमदिया चंदा लेती है, चंदा खोर जमात है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। वो इसलिए कि इनका धंधा चलता रहे। अब मैं नाज़रीन को दिखाऊंगा, ये इन्होंने मुझे भेजी हैं, ठीक है ना। कुछ ये देखें, ये इन्होंने लिखा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रिसर्च सेंटर और मस्जिद ख़ातम नबीयीन के लिए कालीन और पंखों की ज़रूरत है। एक पंखे की कीमत पे ये 7,400 रुपये लिखा हुआ है। दो दोस्तों ने एक एक पंखा हदिया कर दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा या रब्बुल आलमीन। फिर ये मस्जिद बना रहे हैं, क्योंकि मस्जिद इसलिए, और मस्जिद का नाम ख़ातमुन नबीयीन इसलिए रखना है क्योंकि धंधा इधर चलता है। धंधा यहाँ से होगा, पैसा यहाँ से निकलेगा। अगर इस मस्जिद का नाम इमाम हुसैन के नाम पे रखेंगे तो फिर थोड़ा धंधा चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, माल कम आएगा, फिर माल कम निकलेगा। ख़ातमुन नबीयीन बिज़नेस है ना, ख़ातमुन नबीयीन का। जैसे ये गए थे ना मिर्ज़ा इंजीनियर के पास, उसको जाके भी इन्होंने कहा कि जो है ना कादियानियों के ख़िलाफ़ ना ख़ातमुन नबीयीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत करो तो बड़ा ही माल आएगा। उसने इसका चट्टा किट्टा खोल के वीडियो बना दी। उसके बाद गए ये मस्कीन बन के कि यार की कीता है तू। बहरहाल ये देखें जनाब, ये फिर इन्होंने और मुझे भेजी है, और आज इनकी ये कुछ ऑडियो आई हैं, आप ये भी सुने कैसे भीख मांग रहे हैं। हाँ भाई, मस्जिद बनेगी तो बच्चों का आगे धंधा चलेगा ना, रोज़ी रोटी चलेगी, पक्की रोज़ी रोटी है। एक मस्जिद बनानी है, नाम ख़ातमुन नबीयीन लिखना है उसके ऊपर, फिर लंबे जनाब नस्लें खाएंगी आपकी, लेकिन किसी और को मस्जिद नहीं देनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे सुने जनाब, ये ऑडियो भेजी है इन्होंने मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये जो पंखे आपको नज़र आ रहे हैं असल में ये खुर्शीद फ़ैन वालों के हैं, और ये डीसी एसी दोनों हैं, यानी ये सोलर सिस्टम पे भी चलेंगे और बिजली पे भी चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसका इंतखाब क्यों किया गया, क्योंकि हमारे दो दोस्तों ने हमें ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए कुछ ना कुछ सोलर सिस्टम का बंदोबस्त करेंगे ताकि जो पूरी मस्जिद है उसको आप सोलर पर चला सकें, या कम से कम जो हाल है उसको सोलर पर चला सकें। तो इसलिए फिर हमने इन पंखों को लेने का फ़ैसला किया। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि तकरीबन कोई 50 के करीब हमें पंखे चाहिए, तो उसके लिए भरपूर ताउन कीजिए ताकि हम ये पंखे ले सकें। देखा नाज़रीन, एक पंखे की कीमत अब 8,600 हो गई है। पहले 7,400 थी जो मैसेज मुझे आया था, अब आ गई है 8,600। वाह शमसुद्दीन साहब, हैं बड़े चंदे चंदे इकट्ठे कर रहे हो, जमात अहमदिया पे इल्ज़ाम लगाते हो, हैं वही काम। हाँ, आपका तो फिर रोज़ी कैसे चलेगी, रोटी कैसे चलेगी, मस्जिद नहीं बनेगी तो। कितने पंखे चाहिए इन्होंने कहा है, पता नहीं। चलो जितने भी कहा है, कोई 4-5 लाख रुपए के तो पक्के ही बन रहे हैं। आगे सुने जनाब, आगे सुने। रमज़ान आ रहा है, धंधा अरूज के ऊपर है, मौलवी का धंधा अरूज के ऊपर है, शमसुद्दीन साहब का धंधा अरूज के ऊपर है। रमज़ान में सही माल निकल सकता है, बड़ी फिक्स डेटें रखते हैं ये। आगे सुने जनाब। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, ये जो कालीन है, ये कल मैं पूरी मार्केट फिरा हूँ और मुख्तलिफ दुकानों से जो रेट पता किया, और उसके बाद ये बड़ा बेहतरीन कालीन है, बड़ा खूबसूरत है। तो ये एक मुकम्मल सफ़ जो है ये हमें तकरीबन 45,000 की मिलेगी, और अगर हम वैसे मसले की कीमत उन्होंने जो है वो बताई है 2,500 रुपये। तो दोस्तों, ये सिर्फ मस्जिद और अकेडमी के लिए इन्होंने रेट बताया है, वैसे इनके रेट ज़्यादा थे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इन मसलों पर आकर नमाज पढ़ेंगे उनका सवाब आपको भी मिलेगा। हाँ, और कोशिश कीजिए, रमज़ान का महीना आ रहा है, हाँ रमज़ान का महीना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे, मसलों पे तरावी पढ़ेंगे, और आपके भी और मेरे भी अमाल नामे में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लिखी जाएंगी। हाँ बहुत जी, देखा नाज़रीन आपने, जमात अहमदिया के ऊपर भौंकने वाले शमसुद्दीन साहब कि जमात अहमदिया चंदा इकट्ठा करती है, चंदा लेती है आवाम से, और ख़ुद चंदे मांगते फिर रहे हैं। वाह कमाल हो गया। आगे सुने, बड़ी मज़ेदार है जनाब। मुझे कादियानियों से भी भेज रहे हैं, चाहे कादियानियों को भी दोस्तों दोस्तों करके चंदा कह रहे हैं, मुझे भी भेजी हैं। अब नहीं भेजेंगे, अब वीडियो बन जाएगी ना,
اب محتاط ہو جائیں گے، ہو یہ کیا میرا راز کھل رہا ہے، اس کے بعد نہیں بھیجیں گے۔ بہرحال اوپر والے ایک مسئلے کی قیمت 2500، صف کی قیمت 45,000، واہ جی واہ، مزے مزے، روزی روٹی پکی لگنے والی ہے شمس الدین صاحب کی۔ 2 بیویاں ہیں نا، آخر گزارے بھی تو ایسے تھوڑی ہوں گے، بچے بھی ڈھیر سارے ہی ہیں، ڈھیر سارے بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو کام کوئی کرتے نہیں ہیں۔ ختم نبوت کے اس کے اوپر ہی بڑا پیسہ ہے جناب، بہت پیسہ ہے ختم نبوت کے نام کے اوپر۔ کسی بھی چوک کے اوپر کھڑے ہو کے تحفظ ختم نبوت شروع کر دیں، مال لوٹنا شروع کر دیں۔ آگے سنیں جناب۔ دوستوں ابھی ایک دوست کا میسج آیا اور میسج بہت اچھا تھا، انہوں نے مجھے کہا اس کو فارورڈ کریں آگے، میں نے کہا جی کر دیتا ہوں۔ اچھا، جب تک تو ہمارے والدین زندہ ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح بھی اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اچھا، جب جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ ان کی خدمت کیسے کریں وہ مال دے دیں اور شمس ان کو الدین وہاں کو۔ سکون بھی مل جائے؟ ہاں تو میرے دوست نے مجھے وہ بھی مشورہ دیا ہاں، اچھا ہوگا۔ کہ دوست احباب کو یہ پیغام پہنچائیں ہوں، کہ وہ ان کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ مسلے جو ہیں وہ ہدیہ کرے مسجد ہاں کو، بالکل، پنکھے لگوائیں، ہاں ان کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ سب دے کریں، دیں، ہاں سب دے دیں شمس الدین تاکہ کو۔ ان کی جو نیکیوں کا سلسلہ رک چکا ہے ان کی ہاں وفات کے بعد ہاں جی، وہ اس کو وہ پیسہ جاری دے ہو کے جائے۔ جاری ہو جائے شمس الدین کو۔ بہت زبردست میسج، آئے ہائے بہت ہائے، اچھا پیغام۔ واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ساتھی کو قبول فرمائے جس نے یہ ہاں میسج دیا، بالکل۔ اور آپ تمام مسلمان دوستوں کو انہوں نے اس طرف توجہ دلوائی کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ ہاں تو جو دوست اپنے والدین کے لیے کوئی بھی چیز ہدیہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے والدین کی کسی بھی رنگ میں کسی بھی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہاں، رنگ میں بتاتا ہوں ناظرین، اس کو نہ دینا مولوی کو، کسی مولوی کو بھی پیسہ نہ دینا، یہ سب فراڈیے ہیں، 2 نمبر ہیں، رونگ نمبر ہیں۔ عمران خان کو دے دو، یقین کرو، عیدی سینٹر میں اپنا پیسہ دے آؤ، وہاں سے ہی لگے گا آپ کا پیسہ۔ عمران خان کے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس میں اپنا پیسہ دے دو، وہاں سے ہی چلے گا آپ کا پیسہ، وہاں ثواب ملے گا۔ وہ یہ تو کھا پی جانے، انہوں نے تو گاڑیاں لے لینی ہیں نویں نویں، 2 باڈی گارڈ رکھ لینے ہیں، اور مسجد کا پھر اچھا اس کے بعد پھر پیسہ آئے گا مسجد کا، پھر ادھر چندے کے ڈبے علیحدہ پڑے رہیں گے نا، پھر لڑائیاں پھڈے علیحدہ ہونے، ان کو نہ دینا پیسہ۔ عمران خان کو دے دیں آپ، عیدی کو دے دیں، اور انصار برنی ہے اس کو دے دیں، اور ان مولویوں سے پیسہ اٹھا لو، یہ بھوکے مر جائیں گے، یقین کرو۔ آگے سنیں جناب۔ دوستوں کل میں نے تیسری جو مارکیٹ کی میں نے اسٹڈی کی، میں نے دیکھا وہ ٹائل پتھر کی مارکیٹ تھی، اس میں گیا۔ ہمارے بیسمنٹ میں نیچے جو اب کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے نیچے ٹائل لگانی ہے اور اس کے دیواروں پر 5-5 فٹ ٹائل لگانی ہے۔ تو سب سے جو سستی اور وائٹ کلر کی ٹائل تھی، تو میں نے ان کو پمائش بتائی، انہوں نے ٹائل کا جو ہے تقریباً اس میں جو سیمنٹ لگتا ہے وائٹ کلر کا اس کے سمیت 1.5 لاکھ روپے کا خرچ بتایا ہے۔ اچھا، تو بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں ہمیں اس اکیڈمی کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اس کا جو صلہ ہے، جو اجر ہے، وہ میرے رب کے پاس ہے، ہاں وہ کس کو کتنا اجر دیتا ہے یہ اسی کو پتہ ہے، یہ اس ہمیں کو نہیں پتہ۔ مال اس کو دینا ہم ہے، تو اجر صرف وہاں سے کوشش ملے گا۔ کریں گے اور اپنی آخرت کے لیے اور اس دنیا کے لیے ہاں اس میں حصہ ڈالیں گے۔ ہاں، دے دو سارا مال اپنی آخرت کے لیے۔ آخرت سنوارنی ہے تو عیدی سینٹر کو دیں، آخرت سنوارنی ہے انصار برنی کو دیں، آخرت سنوارنی ہے عمران خان کے کینسر ہاسپٹل میں دے دیں، خود کسی یتیم بچے کی مدد کر دیں، خود کسی فیملی کو راشن لے کے دے دیں۔ ان مولویوں کو نہ دینا، بتا رہا ہوں میں، وہ ان کے آپ جا کے دیکھیں، اسٹینڈرڈ دیکھیں ان کے، مال کھا کھا کے ٹھڈ دیکھیں شمس الدین کا، دیکھیں کیسے پھولتا چلا جا رہا ہے مال۔ مجھے لگتا ہے یہ بینک کے اندر بنا لیا ہے اس نے اپنا نا، اس نے بینک اندر بنایا ہوا ہے، یہ پیسے اندر ہی ڈال دیتا ہے اپنے۔ یہ دیکھیں جماعت احمدیہ پہ اعتراض کرتا تھا یہ شخص، اچھا ابھی کیا کہہ رہا ہے نیچے، یہ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مرحوم والدین کو اور ان کے والدین کو نیکیوں کا تحفہ دیں۔ واہ جی واہ، تحفے اس کو دے دیں، پیسہ اس کو دیں۔ بس آگے دیکھیں جناب، جو باتیں جماعت احمدیہ، ہاں بالکل قرآن کی تعلیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے
کہ آپ نے مال دینا ہے خدا کی راہ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بھی احمدی بھی دیتے ہیں، ہم وہاں دیتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے ہماری جماعت احمدیہ میں لگ رہا ہے۔ ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عوام دیتی نہیں ہے، احمدی بڑا دیتے ہیں تو یہ چیخو پکار کرتے ہیں نا، چیختے بڑے ہیں۔ یہ نیچے جناب قرآن کی ایک آیت دے دی ہے، جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں ہو گئے۔ مطلب یہ ایک آیت انہوں نے پیش کی ہے دل کو بھڑکانے کے لیے، آپ کے ایمان کو جگانے کے لیے، کہ دیکھو 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 قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں احمدی کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، تم کیوں دیتے ہو؟ تو ناظرین، ان مولویوں کو مال نہیں دینا ہے آپ نے، یہ آپ کا مال بالکل ضائع ہو رہا ہے، کسی کام نہیں آئے گا، اوپر آپ کو جا کے پتہ لگ جائے گا۔ یہ ان کے کھاپے کھلے ہوئے ہیں۔ اپنا مال اپنے ہاتھ سے دیں، کسی محلے میں غریب کو دیں، کسی بیوہ کو دیں، کسی یتیم کو دیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، خود اپنے مال کی حفاظت کریں، آپ کو تسلی بھی ہوگی کہ ہمارا مال صحیح خرچ ہو رہا ہے۔ کیوں شمس الدین صاحب؟ اوہو، ادھر انہوں نے لکھا نہیں رضائی بھتیجا، ختم نبوت کے ساتھ تو رضائی بھتیجا مرزا صاحب، چلیں وہ اگلی جو مسجد بنائیں گے مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ان کو مال نہیں دینا آپ نے، یہ چور اچکے ہیں، آپ کا مال جو ہے کھاتے پیتے ہیں، دھندے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جماعت احمدیہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے میسیج نہیں بھیجے گا، مجھے غلطی سے بھیج دیا اس نے کہیں۔ خدا حافظ۔